بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ بھی ہے، دکھی بھی ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے پہ مجبور کرے گی۔ اس کا نام ہے پکا جہنمی۔ یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے 1-2 سال میں کے اندر پاکستان کے اندر کہ آپ کوئی کمنٹ پوسٹ کریں، کچھ لکھ دیں، کسی سے بات کریں اور وہ ٹھک کر کے آپ کو کمنٹ بول دیتا ہے، آپ کو اوپر لیبل کر دیتا ہے، اوہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے، پکا جنتی بھی ہے، پکا جہنمی ہے۔ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ دین سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہے۔ ایک بچے سے بات ہو رہی تھی منٹوگا کے اوپر، تو اس نے بتایا کہ سر جی میں نماز نہیں پڑھتا، جمعے پہ بھی نماز نہیں پڑھنے جاتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہہ رہا ہے میں نماز پڑھنے ایک دن گیا جمعے پہ، ابا نے بڑی زبردستی بولا، میں نے شارٹس پہنے ہوئے تھے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس پہ کوئی پکچر بنی ہوئی تھی، تو مولوی صاحب نے بول دیا کیا سور جیسی شکل بنا کر آئے ہو۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 30 سال ہو گئے مسجد نہیں کیا۔ بڑا اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا اچھا ایک دفعہ ٹرائی کروں گا، وہ بچہ دور ہو گیا۔ آپ بچوں کو اتنا ڈرائیں گے نا، ایک بچہ گیا جی آپ نے 3 جمعے نہیں پڑھے، آپ اسلام سے باہر ہیں، آپ کافر ہیں۔ تو بچہ بولتا ہے کہ جی میں آلریڈی کافر ہو گیا ہوں، جنت کا پروگرام تو آلریڈی بڑھ گیا ہے، تو اب دنیا میں انجوائے کر لوں نا، کم سے کم تو دنیا میں گھوموں پھروں، جو حرکتیں کرنی کر لوں، وہاں جا کے تو بھگت نہیں ہے مجھے۔ تو ہمارے ان رویوں نے، اس گھٹن نے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے نئی نسل کو، پرانے لوگ سمجھ جاتے تھے، بھیا میری عمر کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بڑے کی بات مان لے، کوئی ادب ہے، کوئی تمیز ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو نسل پیدا ہوئی ہے نا، یہ آپ کی بات نہیں سنتی۔ اس کو اپنے کو پیار سے لے کر آنا ہے، آرام سے لے کر آنا ہے۔ میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میلبورن فلوریڈا کے اندر ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو ایک بچہ اسی طریقے سے آیا، شارٹس پہنے ہوئے تھے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ آ کے بیٹھ گیا، مولوی صاحب نے بٹھا لیا۔ مغرب سے بولا میں اذان دے دوں، میں اذان دے دوں، تو مولوی صاحب نے کہا تم دے دینا اذان۔ اس اللہ کے بندے نے 10 منٹ پہلے اذان دے دی۔ اب سارے نمازی چیخنے لگے بھائی ٹائم نہیں ہوا، ٹائم نہیں ہوا، انہوں سب کو خاموشی سے بولا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اذان ریپیٹ بھی نہیں کی، انہوں نے اقامت کی اور نماز پڑھا دی۔ جب بندہ چلا گیا تو لوگوں کو بولا بھیا بغیر اذان کے جماعت ہو جاتی ہے، جماعت ہماری ہو گئی، نماز آپ کی پوری ہو گئی۔ لیکن اس وقت اگر اس بچے کو آپ ٹوک دیتے نا تو اتنا شرمندہ ہوتا کہ زندگی میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ ہلکے ہلکے آتا رہے گا، جانتا رہے گا، سیکھ جائے گا۔ ہم نے بالکل اسی طریقے سے دیکھا، وہ آتا رہا، پہلے شارٹس میں آتا رہا، پھر نائٹ ڈریس میں آتا رہا، پھر پینٹ شرٹ میں آتا رہا، اور آخر میں 6 مہینے بعد وہ شلوار قمیض کے اندر تبلیغی جماعت کے گروپس کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس وقت مولوی صاحب اگر حکمت سے کام نہیں لیتے تو کہاں جاتا۔ رشینز کے پاس جب رشین میں 200-250 سال پہلے آپ ہسٹری پڑھیں تو ان لوگوں نے بولا ہمارا کوئی ریلیجن ہونا چاہیے، تو انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے بات کی جیوز سے کہ جی ہمیں ریلیجن چاہیے۔ جیوز نے بولا کہ نہیں جی آپ مچھلی نہیں کھائیں گے اور آپ یوم سبت بنائیں گے اور یہ ریسٹرکشن۔ بادشاہ بولا بھاڑ میں جاؤ، اتنی ریسٹرکشن کس کے پاس ہے۔ اسے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو بولا کہ کیا کریں، مسلمان جی سب کچھ ٹھیک ہے، شراب آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ بادشاہ نے بولا میں سارے کام کرنے کو تیار ہوں آپ کے، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم لوگوں نے نہیں شراب آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو، بات ہے انہوں نے صحیح بات بولی، لیکن انہوں نے بڑا سختی سے بولا۔ بادشاہ نے بولا بھاگیں یہاں سے۔ اسے کرسچنس کو بلایا، اس نے بولا جی جو چاہے کرنا ہے کریں، سب کچھ ٹینشن ہی نہ لیں۔ بادشاہ نے اگلے دن اناؤنس کر دیا جی میں کرسچن ہو گیا، آدھا رشیا کرسچن ہو گیا۔ اس میں وہ چرچز بنے کہ وہ آج تک وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک بھی ہوگی، سچائی بھی اگر بغیر حکمت کے بولی جائے نا تو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ جھوٹ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا وہ سچ نقصان پہنچاتا ہے جو بے موقع اور بغیر حکمت کے بولا جائے۔ آپ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، بولتے ہیں مولوی صاحب جینز کسی نے پہنی ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ٹخنے سے نیچے اگر پینٹ ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے حضرت پورا جبہ پہنا ہوا ہے، آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ سب کے سامنے سوال صرف اور صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے برابر میں جو جینز والا بچہ بیٹھا ہوا ہے نا اور جسے شارٹس پہنے میں وہ ذلیل ہو سکے۔ آپ کو زندگی میں کوئی نہیں، آپ نے ہائپوتھیٹیکل کوسچن بنا دیا ہے کہ کوئی اور بندہ ذلیل ہو سکے۔ جی کسی کی بیوی بے پردہ ہو اگر تو کیا دیوس کہلائے گا؟ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، پردہ کرتے ہیں، فرشتوں نے بھی ان کے ناخن نہیں دیکھے، لیکن جو برابر میں آپ کے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کی آپ نے کوئی فیس بک پوسٹ دیکھ لی تھی، اس کو ذلیل کروانے کے لیے آپ 200 بندوں میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ بات سچ ہے اور بات حقیقت ہے، لیکن ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری نئی نسل بالکل باہر چلی گئی ہے۔ ابھی میں شیف شیون میں گیا، ایک چھوٹا سا شہر ہے موروکو کا، تو دیکھا کہ تراویح کے وقت میں لوگ جانماز بچے جانماز کے اوپر بیٹھے ہوئے ساتھ میں موبائل چلا کے گانے سن رہے ہیں، اور وہ گھر سے نکالے گئے، گھر میں ابا نے بلایا جا تراویح پڑھ کر آؤ، بولا نہیں پڑھنے، وہ باہر آ کے بیٹھ گئے کیفیز کے اوپر، چائے پی رہے ہیں، کہوہ پی رہے ہیں، جانماز کے اوپر بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں، اور وہ 2-3 گھنٹے باہر گزار کے چلی جائیے۔ اب جا کے دیکھ لیجیے نا، سعودی عرب کے اندر جا کے دیکھ لیجیے، کراچی ڈیفنس میں جا کے دیکھ لیجیے، لاہور جا کے دیکھ لیجیے، مجھے بتائیے نا نئی نسل میں سے کتنے بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں، اور نہیں پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں ان کا قصور جتنا ہے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ ہم نے ان کو تانے مار مار کے پکا جہنمی بنا دیا ہے۔ پینٹ شرٹ پہن لی پکا جہنمی ہے، داڑھی نہیں ہے پکا جہنمی ہے۔ کہاں سے ٹھیکہ لے کر آئے ہو بھائی اللہ کے واسطے؟ حقوق العباد نہیں ہے پکا جہنمی ہے، یہ نہیں ہے۔
حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک بندے نے کوئی 99 قتل کیے، مولوی صاحب کے پاس گیا، بولے معافی مل جائے گی، بولا نہیں ملے گی، اس کی بھی گردن اڑا دی، سو ہو گئے پورے۔ پھر کسی نے بولا فلاں جگہ جاؤ وہاں مل جائے گی، جہاں رہا تھا اب یہ راستے کے اندر تھا، موت آ گئی، دونوں فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی۔ وہ اللہ نے کہا بھائی راستہ ناپ لو، اور وہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ اب 100 بندے مارے تھے نا اس نے، اب 100 بندوں کے اب حقوق العباد کہاں سے پورے ہوئے؟ اللہ جب بخشنا چاہے، اللہ بولے میں نے اس شخص کو معاف کیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ قیامت میں آئے گا جس کے سارے گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ سے فرمائیں گے اس کی تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو بندہ بولے گا اللہ میں فلاں گناہ تھے، تو اللہ پاک مسکرائیں گے، وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اب بندے کے پاس کوئی سرے سے نیکی نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر بندہ آپ کو ریل لائف میں ملے گا تو کیا ملے گا؟ شراب پیتا ہوا ملے گا، زنا کرتا ہوا ملے گا، کچھ اور کرتا ہوا ملے گا۔ کچھ بندے بندیاں قدرت نے آپ کی آزمائش کے لیے رکھ چھوڑے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ کسی کو پکا جہنمی، کوئی نمازی ہے نہیں ہے، کچھ نہیں، اس کے رب کا معاملہ چھوڑ دیجئے۔ آپ صرف پیار سے اس کو دعوت دے سکتے ہیں، پیار سے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو لٹھ تو نہیں مارنی ہوتی نا اس کو، آپ ہلکے ہلکے بندہ آئے گا، ہلکے ہلکے آپ نے بھی سیکھا، آپ کوئی ماں کے پیٹ سے تو پورا اسلام سیکھ کے نہیں آئے تھے نا، آپ نے بھی کہیں سے پڑھا سیکھا، آپ نے نمازیں ہلکے ہلکے ٹھیک کر لی، تلفظ ٹھیک اپنا اچھا کر لیا، اللہ نے آپ کا بڑا کرم کیا۔ کسی بندے کا دھیان کسی اور طرف تھا، کوئی دنیا میں چلا گیا، کوئی اسپریچولیٹی میں چلا گیا، کوئی بزنس میں چل گیا، کسی کو بھوک نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کچھ پڑھ سکے اور کچھ سیکھ سکے۔ آپ کے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا، آپ تو اسی والے روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو جب بیان کرتے ہیں تو 2 لاکھ 5 لاکھ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ اس غریب کا پتہ کیسے چلے گا جس کو روٹی روزی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ آپ کے پاس غلطی سے آ جائے تو آپ کو اس میں سے بدبو آتی ہے، آپ کو بولتے ہیں جیسے کپڑے صحیح نہیں پہنے۔ خود آج تک پاکستان کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور کوئی بڑی مسجد بڑے مولوی صاحب ہو نا، تو ان کی یاجوج ماجوج جو گارڈ ہوتے ہیں ان کو دھکا دے کے پیچھے صف میں پھینک دیتے ہیں، جیسے ان کے باپ کی مسجد ہے۔ مسجد ان کے باپ کی نہیں ہے بھیا، مسجد اللہ میاں کی ہے۔ جتنا زیادہ سجدے میں آپ اللہ سے قریب ہیں وہ بھی اتنے ہی قریب ہیں، آپ شاید اس سے زیادہ قریب ہوں۔ گناہ گار جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر تمام لوگ گناہ چھوڑ دیں تو اللہ صاحب فرماتے ہیں میں اس بستی کو مٹا کے ایک نئی بستی کریٹ کروں گا جس میں لوگ گناہ کریں، مجھ سے معافی مانگیں۔ اللہ کی ذات ہے، صفات ہے نا کہ اللہ رحم کرتا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ گناہ کرو گے نہیں تو بخشے گا کسے؟ جو گناہ بھی نا وہ بھی اللہ سے ایک تعلق ہی تو ہے بھیا، گناہ اس کا ہی کرتے ہیں نا، اور کسی کا تو نہیں کرتے نا۔ یہ تو نہیں نا کہ 2 اللہ ہیں تو ایک کا گناہ کر لیں اور ایک کا ثواب کر لیں، اسی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، رو پٹ کے اس کے پاس جانے کے علاوہ راستہ بچا کیا آپ کے پاس؟ تو آپ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر قابو پائیے، اور یہ پکا جہنمی پکا جنتی لکھنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو نہیں پتہ اتنا جو روب ہے نا، جو عاجزی کا غرور چڑھ گیا ہے کہ جی آپ اتنے نیک بندے کے پکے جنت میں جائیں گے، سب لگ پتہ جائے گا۔ اب پوری دنیا زندگی کسی بندے کو گالیاں دیتے رہے، برائی کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے حشر کے دن کہ تو جنتی، بتائیے آپ کیا کر لیں گے؟ کیا لیں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو بچے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے گدھے اگر کہیں مل جائیں بولتے ہوئے کچھ بھی تو مائنڈ نہ کرا کریں، معذور لوگ ہیں بیچاروں کا ایکسپوجر کچھ نہیں ہے، زندگی دیکھی نہیں انہوں نے، باہر دنیا میں دیکھا نہیں کہ دنیا گناہ کسے کہتے ہیں، عیاشی کسے کہتے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کے پاس دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے بھیا، وہ آپ پہ روب جماتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نہ کوئی محبت ہی ان کی ہے نا، اگر آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہو، کوئی آپ کی پرواہ نہیں ہو تو آپ کو ڈانٹا بھی نہ کریں، جملے سخت بول دیتے ہیں، معذور ہیں، یوں سمجھ لیا کریں۔ امی ابو بھی سختی کر دیتے ہیں نا، بڑا بھائی بھی ڈانٹ دیتا ہے نا، آپ بولیں ٹھیک ہے چاچا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جواب نہ دیا کریں۔ ان سے پرابلم ہے نا، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں چھوڑتے ہو بھائی؟ پرابلم تو ان سے ہے نا، اللہ کی تو محبت میں کمی نہیں ہوئی نا۔ اللہ تو بولتا ہے فَإِنِّي قریب، مجھ سے مانگو میں قریب ہوں، جو چاہے مانگو۔ میرا دوست ہے عبداللہ، اس سے بڑی اچھی بات ہوئی، مجھے کہنے لگا کہ جنت گنہگاروں سے بھری ہوئی ہوگی، جنت گنہگاروں سے بھری ہوئی ہوگی، حشر کے دن لوگ دیکھیں گے، اور وہ گنہگار ہوں گے جو پلٹ کے واپس آتے رہے، جو واپس توبہ کرتے رہے، جو واپس معافی مانگتے رہے، جو رب سے بولتے رہے اللہ میاں پھنس گیا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے دوست عبداللہ اس نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اس رمضان میں ایک امپوسیبل دعا پکڑ لو کہ اللہ میاں یہ امپوسیبل دعا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ دعا پوری نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن تو کہتا ہے سن دے گا تو میں مانگ رہا ہوں، ٹرائی کر رہا ہوں، دیکھیے پوری کر دے اللہ میاں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دعا مانگ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپوسیبل ہے کہ میں جنت میں جاؤں، میں تو نہیں جا رہا، جو میرے اپنے اعمال ہیں مجھے پتہ ہے، میں پکا مارا جاؤں گا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں پکا مارا جاؤں گا اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو، میں بالکل جہنم کے راستے میں ہوں، ہر وہ کام جو جہنم کے لیے ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا ہے، ہر وہ کام جو جنت کے لیے ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں مارا جاؤں گا، میں آج آ کے آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ دیا آپ کے سامنے کہ میں گیا کام سے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہو کے رہے گا، اور یہ امپوسیبل دعا ہے کہ آپ اس کو ناممکن کو ممکن بنا دیجیے اور مجھے جنت کے اندر لے جائیے۔ مانگیے امپوسیبل دعا، مانگتے رہے زندگی بھر مانگتے رہے، اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ تو بول سکیں نا حشر میں کہ اللہ سے روز آپ کے پاس آتا تھا، روز ایک ہی دعا مانگتا تھا، عشاء کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیا کریں،
اور اس کی نیت کیا کریں, اللہ نے ضائع نہ کرنا, اللہ سائیں مجھے ضائع نہ کرنا, اللہ میں پکا ضائع ہو رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو فیل, مجھے پتہ ہے میں جا رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے سامنے میں کھائی میں گر رہا ہوں, اللہ سائیں کوئی کرم کریں. قدرت ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرے گی نا کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بالکل آخری میں ان کو کلمہ مل جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چھوٹا, کسی کتے کو پانی پلا دیں گے, کسی بلی کو دودھ پلا دیں گے, کسی اور کا خیال کر لیں گے. آپ پڑھ لیں, بھری پڑی ہماری تاریخ ایسے واقعات کے ساتھ. کسی نے اللہ کا نام چوم لیا, کسی نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے کسی کو چھوڑ دیا. اللہ کے واسطے چھوڑ دیا کریں. کائنڈنیس کے لیے نا ریزن نہیں چاہیے ہوتا. کائنڈنیس از دی رینٹ دیٹ یو پے ٹو آکیوپائی دی اسپیس ان دس پلانٹ. کائنڈنیس کے لیے کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو اس کے لیے ریزن کیوں چاہیے بھیا؟ اتنی سارے گناہ کیے ہوئے نا, ان پاپوں کو دھونے کے لیے تھوڑی سی اچھائی کر دو, اس کارن شاید کوئی کام بن جائے. معافی چاہتا ہوں, بات لمبی ہو گئی. کوشش کریں کوئی امپوسیبل دعا مانگیں. اور یہ تمام جو نئے سیئرز ہیں نا جو بولتے ہیں پکے جہنمی ہیں, ان کے منہ کے اوپر کالا ملے کم وقتوں کے حشر کے اوپر دل سے بدعا نکلتی ہے ان کے اوپر جب کوئی بچہ ملتا ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو گیا کسی اس بندے کی وجہ سے جو اسلام کا نام لیتا ہے. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ حشر میں جاؤں گا تو وہ اللہ سے عرض کروں گا, اللہ سے بخش دے تیرے بنائے ہوئے لوگوں کو, تیری مخلوق کو دنیا میں جھیل آیا ہوں. میں نے پوچھا تو حشر میں کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ جاؤں گا اللہ سائیں کے پاس, اللہ کو بولوں گا اللہ سائیں دنیا میں پردہ رکھا گناہوں کا, یہاں بھی پردہ ڈال دے. پھر پردہ آ جائے گا میرے اور تمام مخلوق کے بیچ میں, میں اور اللہ سائیں ہوں گے. میں بولوں گا اللہ سائیں ایک دفعہ بس گلے مل لوں, چاہتا ہوں گلے مل کے رو لوں آپ سے ایک دفعہ بس, اور کچھ نہیں کرنا. پھر جو چاہے کریں, پھر جہنم میں پھینکیں یا جنت میں ڈالیں, جو آپ کی مرضی. ایک دفعہ رو تو لوں نا ان لوگوں کی وجہ سے جن کو میں جھیلتا رہا زندگی بھر. میرے واسطے دعا کیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.